اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقتمہ الفدا۔ درس منطق یہ ہمارا 5واں درس ہے، اور اس درس میں ہم در واقع ایک اشکال ہے اور اس کا جواب دیں گے۔ یہ اشکال دوسری کتب میں بعنوان اشکال پیش کیا گیا ہے، جیسے شرح المطالع میں، القواعد الجلیہ میں، یعنی ان مصنفین نے اشکال کے عنوان سے ہی اس مطلب کو بیان کیا ہے، جبکہ دوسرے بزرگان خصوصاً منطق مظفر نے اس کو اشکال کے عنوان سے پیش نہیں کیا، بعنوان مطلب ہی پیش کیا ہے۔ یعنی ایسے نہیں کہ اشکال کرتے اس کے بعد جواب دیا جاتا، نہیں، دراصل کا مطلب ایک ہی ہے، ایک ہی بات ہے، چاہے آپ اس کو یوں بیان کریں بعنوان اشکال یا من دون الاشکال بیان کریں تب بھی صحیح ہے۔ اشکال سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے، تب جا کے اشکال واضح ہوگا اور اس کا جواب۔ اگر یہ مقدمتاً ان چیزوں کو انسان نہیں جانے گا، ان کی معرفت نہیں ہوگی، تو اشکال رفع نہیں ہوگا۔ ہم نے بیان کیا کہ علم حصولی تقسیم ہوتا ہے تصور اور تصدیق کی طرف، اور یہ جو ہم نے کہا کہ علم تقسیم ہوتا ہے تصور اور تصدیق کی طرف، تو اشکال یہ کرتے ہیں کہ درواقع یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے، جو یہ کام، یہ تقسیم غلط ہے، قواعد اولیہ تقسیم اس پر فٹ نہیں آتے۔ تقسیم کسے کہتے ہیں؟ خود تقسیم یعنی شیء واحد مبہم، ایک شیء جو واحد ہے اور مبہم ہے، اس کے ساتھ مختلف قیودات کو ضمیمہ کرنا۔ پہلے مبہم تھی، اکیلی تھی وہ چیز، واحد تھی، اب اس کے ساتھ متخالف قیودات کا ضمیمہ کرنا، متخالف، اور وہ متخالف جو قیدیں ہیں اس میں ہر قید سے ایک قسم بنتی ہے۔ مثال کے طور پر، مثال آپ لے لیں کلمے کی، کلمہ تقسیم ہوتا ہے اسم، فعل اور حرف کی طرف۔ حالانکہ یہ کلمہ خود ایک شیء واحد مبہم ہے، کیونکہ کلمہ مبہم کیسے ہے؟ کیونکہ کلمہ اسم بھی ہو سکتا ہے، کلمہ فعل بھی ہو سکتا ہے، کلمہ حرف بھی ہو سکتا ہے، لہذا مبہم ہے، واحد بھی ہے۔ بس اس شیء واحد جو کلمہ ہے، جس میں اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہم کچھ قیودات لاتے ہیں اور وہ ہر قید قسم بنتی جائے گی۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کلمہ جو زمانے کے ساتھ مقترن ہو، یہ فعل بن جائے گا۔ دوسری قید اس میں بیان کرتے ہیں کلمہ جو زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، دوسری قید بن جائے گی۔ کلمہ، یا دوسرے لفظ میں کہیں کلمہ جس کا مستقل معنی نہ ہو، خوب، یہ قید ہے۔ کلمہ جس کا مستقل معنی ہو لیکن تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا، اگر ملا ہوگا تو فعل، نہیں ملا ہوگا تو اسم ہے۔ تو یہ قیودات ہیں اور ہر قید اس کلمے کی قسم بنتی جا رہی ہے۔ توجہ کیجئے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں آپ
کہ ہمیشہ مقسم اور اقسام میں رابطہ عام و خاص مطلق کا ہے، ان میں تساوی اور تباین نہیں ہوتی. ہر قسم مقسم ہے، جیسے ہر فعل کلمہ ہے، ہر اسم کلمہ ہے، ہر حرف کلمہ ہے. لیکن ہر کلمہ اسم ہو ایسے نہیں ہے، ہر کلمہ فعل ہو ایسے نہیں ہے. بس ہر قسم مقسم ہے، ہر مقسم وہ قسم نہیں ہے. آپ ایسے کہیں کہ مثلا ہر کلمہ اسم بن جائے، نہیں ہو سکتا. ہر کلمہ فعل بن جائے، نہیں ہو سکتا. ہر کلمہ حرف بن جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. باقی ہر فعل کلمہ ہے، ہر اسم کلمہ ہے، ہر حرف کلمہ ہے. نسبت اسم ان میں کون سی ہوگی؟ نسب اربعہ میں سے عام و خاص و مطلق. بس جو بھی قسم ہے وہ مقسم سے خاص ہے، اور خود جو مقسم ہے وہ قسم نہیں بن سکتا. خود جو مقسم ہے، مثلا کلمے کی ہم نے 3 اقسام کی، اسم و فعل و حرف. اب ایسے نہیں کہ تقسیم بھی کریں اور آخر میں کہیں کہ کلمہ بھی اس کی ایک قسم ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقسیم الشیء الی نفسی و الی غیرہ درست نہیں ہے. یعنی انسان ایک شے کو تقسیم کرے خود اس شے کی طرف جو ہے جس کو تقسیم کر رہا ہے، اور اس کے غیر کی طرف، یہ اصلاً قسمت کی ابحاث کے اور اصولوں کے خلاف ہے. باقی جو قسیم ہیں، قسیموں سے کہا جاتا ہے جو اس شے کی جو تقسیم کی آپ نے، اب وہ جو اس کی قسمیں ہیں، یہ ایک قسم دوسرے کی قسیم ہے. جیسے فعل اسم کا قسیم ہے، اسم حرف کا قسیم ہے، حرف فعل کا قسیم ہے، یہ اسم فعل کا قسیم ہے، یہ آپس میں قسیم ہے. یہ جو قسیم ہے ان میں نسبت ہمیشہ تباین کی ہوتی ہے. واضح ہو گیا؟ اور ان میں ہمیشہ تباین ہی ہوتا ہے. اب آئیں آرام آرام سے اشکال کی طرف چلیں. یہ تقسیم کے بارے میں اور مقسم کے بارے میں اور قسیم کے بارے میں کچھ نکات ضروری تھے جن کا سمجھنا ضروری ہے. علم حصولی کی آپ نے تعریف کیا کی؟ حضور صورت الشیء عند العقل. حضور صورت الشیء عند العقل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شے کی صورت کا حاضر ہونا عقل کے نزدیک. اب یہاں پر مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ منطق کی کتابوں میں اس جو علم کی آپ نے تعریف کی، یہی تصور ہے، یہی ادراک ہے، یہی علم ہے. آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ علم کو تقسیم کر رہے ہیں کس کی طرف؟ علم حصولی کو تصور اور تصدیق کی طرف. اور جب تصور کی تعریف کر رہے ہیں وہ حضور صورت الشیء عند العقل کر رہے ہیں. یہ درواقع تصور، علم اور ادراک یہ تینوں الفاظ مترادف ہیں، یعنی الفاظ مختلف ہیں، ان کا معنی ایک ہی ہے. تصور کہیں تب بھی وہی معنی، ادراک کہیں تب بھی وہ معنی، اور علم کہیں تب بھی وہی معنی ہے. اچھا، یہ الفاظ کیا ہیں؟ مترادف ہیں. جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور صورت الشیء عند العقل تصور ہے، تو اس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں تصور اور تصدیق کی طرف. جب یہ تصور ہے تو خود تصور کی طرف کیسے تقسیم ہو رہا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہو جائے گا. یہ آپ تصور کو خود تصور کی طرف بھی تقسیم کر رہے ہیں و الی غیرہ تصدیق کی طرف بھی تقسیم کر رہے ہیں. یہ کیسی تقسیم ہے جو در حالانکہ قسمت کے قوانین کے بالکل برخلاف ہے. اچھا، یہ اشکال ہے، اشکال کیا گیا ہے. اشکال کا جواب کیا ہے؟ جواب بھی ہے یا نہیں؟ جواب ہے. جواب یہ ہے کہ لفظ تصور مشترک لفظی ہے. لفظ تصور مشترک لفظی ہے، یعنی یہ ایک لفظ، اس کو ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. یعنی تصور کا یہ معنی نہیں جو آپ بھی لے رہے ہیں، فقط اس کے اور بھی معنی ہیں. جیسے مثلا فارسی میں آپ مثال لے لیں شیر. آپ ایران میں آئیں گے تو یہ شیر دودھ کو بھی کہتے ہیں. شیر، وہ شیر آپ والا اردو والا شیر و زبر سے، یہ شیر کہیں گے تو دودھ ملے گا آپ کو.
اور یہ شیر اگر آپ کہیں گے یہ نل کو بھی کہتے ہیں، شیر آب جسے کہا جاتا ہے اس کو بھی شیر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ شیر اس حیوان مفترس کو، اس حیوان کو، اس جانور کو جو جنگل کا شیر جسے کہا جاتا ہے اس کو بھی شیر کہا جاتا ہے، فارسی میں شیر نہیں کہا جاتا، اس کو شیر کہا جاتا ہے۔ تو لفظ ایک ہے شیر، اس کا معنی دودھ بھی ہے، نل بھی ہے، حیوان مفترس بھی ہے، جانور بھی ہے، ایک لفظ ہے۔ جب ایک لفظ کے کئی معانی ہوں ایسے لفظ کو مشترک لفظی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں عین، عین آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے، عین چشمے کو بھی کہا جاتا ہے، عین بسا اوقات سونے کو بھی کہا جاتا ہے، عین چاندی کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عین کے مختلف معنی، بس عین بھی کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے۔ بس تصور بھی کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے۔ توجہ کریں، یہ اب اشکال کو ہم حل کرنے کے موڈ میں ہیں، اب حل کر رہے ہیں، فقط آپ توجہ کریں۔ یہ تصور بھی کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے۔ اچھا، ایک دفعہ اس تصور سے مراد ہماری تصور مطلق ہے۔ ایک دفعہ تصور کا درواقع معنی کیا ہے؟ تصور مطلق، من دون الحکم، چاہے اس کے پیچھے حکم ہو یا اس کے پیچھے حکم نہ ہو، فقط تصور مطلق، نہ حکم نہ غیر حکم۔ ایک دفعہ تصور کو آپ، تصور کا جو معنی ہے وہ مراد لے رہے ہیں آپ من دون الحکم، بغیر حکم کے، یعنی تصور ایسا جس میں کوئی حکم نہ ہو۔ ایک دفعہ تصور سے مراد آپ مع الحکم لے رہے ہیں کہ یہ تصور ایسا ہے جس کے ساتھ حکم ہو۔ بس تین معنی ہم نے بیان کیے۔ نمبر ایک، تصور مطلق، حکم اور غیر حکم کی طرف ناظر نہیں ہے، حکم ہو نہ ہو اصلاً اس کی طرف، اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہم، اسے کہتے ہیں تصور مطلق۔ ایک معنی تصور کا، ایک تصور کا معنی ہے من دون الحکم، یعنی یہ تصور باید اور ضروری ہے کہ اس میں حکم نہ ہو۔ دو، تیسرا معنی کریں تصور لیکن مع الحکم، یعنی ضروری ہے کہ حکم ہو، جسے تصدیق کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال دے رہا ہوں میں عباس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں، کل میرے گھر آئیے گا، آپ کو دعوت ہے۔ اب یہ بندے خدا دوست بھی اس کے پاس ساتھ ہیں، شادی شدہ بھی ہے، گھر میں رہتا ہے، میں نے ایسے کہا ہے کہ کل آئیے گا دعوت پہ۔ اچھا، اس میں اس کو موظف نہیں کر رہا، معین نہیں کر رہا کہ آپ اپنے خانوادے کو، فیملی کے ساتھ مثلا آئیے گا، یہ بھی نہیں کہہ رہا، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نہ لے کے آئیے گا۔ دونوں چیزوں سے میرا حکم خاموش ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ لے کے آؤ، اپنی فیملی کے ساتھ آنا، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نہ لے کے آنا، حکم بالکل دونوں حالتوں سے خالی ہے۔ میں نے کہا کہ فقط آنا، فیملی کو ساتھ لے کے آئے اس کی طرف بھی ناظر نہیں، نہ آئے اس کی طرف بھی ناظر نہیں ہے۔ ایسے حکم کو کہا جاتا ہے لا بالشرط، یعنی میں نے حکم کیا لیکن اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک دفعہ شرط لگا رہا ہوں کہ آغا عباس علی آپ کل مثلا دعوت پہ آئیے گا لیکن کسی کو ساتھ نہیں لے کے آئے گا، مجردین کی دعوت ہے، حضرت خانمہ کو میں ان دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ لے کے آئیے گا، فقط مجردین، کوئی بھی دوست بھی نہیں لے کے آئیے گا اور نہ ہی اپنی فیملی کو لے کے آئیے گا۔ اب یہاں شرط لگا رہا ہوں کون سی؟ نہ ہونے کی، اکیلے آنا، بشرط لا کوئی اور نہ ہو۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے، اسے کہا جاتا ہے بشرط لا۔ پہلی شرط کون سی؟ لا بھی شرط، کوئی شرط نہیں ہے کہ لے کے آئے پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، نہ لے کے آئے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اصل نہ لے کے آنا، یعنی نہ ہونے کی شرط لگا رہا ہوں۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ میں آغا عباس علی کو کہہ رہا ہوں
کہ آپ اصلاً فیملی کے ساتھ آئیے گا ضرور، وغیرہ نہیں آئیے گا. شرط لگا رہا ہوں کہ اگر آنا ہے تو یہ متأہلین کا پروگرام ہے، شادی شدہ افراد اپنی خانمہ کو بھی لے کے آئیں. تو 3 شرطیں ہو گئیں، 3 کنڈیشن ہو گئیں. ایک بشرط لا بشرط، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. دوسری صورت میں کنڈیشن ہے، کون سی شرط ہے، کون سی، کہ اصلاً کسی کو ساتھ نہ لے کے آنا. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ بشرط شے، آنا لیکن اکیلا نہ آنا، کسی کو ساتھ لے کے آنا. ٹھیک ہے، بس کسی شے کے بارے میں در واقع 3 لحاظ کیے جا سکتے ہیں. لا بشرط، بشرط لا، بشرط شے. تو آغا تصور میں بھی تو یہی ہے نا. اگر ان چیزوں کو، ان مقدمات کو انسان سمجھ جائے تو جواب واضح ہو جائے گا. جب مقسم ہے، جب تصور کہہ رہے ہیں کہ تصور تقسیم ہو رہا ہے تصور اور تصدیق کی طرف، وہ تصور جو تقسیم ہو رہا ہے، جو مترادف ہے علم ادراک ان چیزوں کے، وہ مقسم جب تقسیم ہو رہا ہے اس وقت وہ لا بشرط ہے. یعنی نہ حکم ہونے کی شرط ہے، نہ حکم نہ ہونے کی شرط ہے. اور وہ تصور جو قسم ہے خود تصور کی، وہ تصور ہے بشرط لا، یعنی ایسا تصور جس میں حکم نہ ہو، بشرط لا ہے. تو اس مقسم اور قسم دونوں میں ڈیفرنٹ ہے. مشترک لفظ ضرور ہیں لیکن معانی میں ڈیفرنٹ ہے. کیسے؟ پہلے کا جو معنی ہے وہ لا بشرط ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. جو مقسم ہے، جو قسم ہے تصور والا، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بشرط لا ہے، یعنی حکم اس میں نہ ہو. لیکن مقسم میں جو تصور ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ حکم ہونے کی شرط ہے، نہ حکم نہ ہونے کی شرط ہے. حقیقت میں دیکھیں کہ تصدیق بھی تصور ہے. آغا تصدیق بھی تصور ہے، لیکن بشرط شے، لیکن اس میں شے کی شرط ہے. کون سی؟ کہ اس کے ساتھ حکم ہو. لہذا اشکال کیا ہو گیا؟ رفع ہو گیا. اشکال آپ کا یہاں پر ختم ہو گیا. اچھا، یہاں پر پھر تطبیق کرتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ٹائم بچتا ہے تو عبارت آگے کا مطلب بیان کرتے ہیں. تنبیہ، تنبیہ در واقع تنبیہ اس مطلب کو کہا جاتا ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے جو گزشتہ مطالب میں اشارتاً جس چیز کا ذکر ہو گیا ہو، اور اگر انسان وہاں دقت کرے تو وہاں جواب تک پہنچ جائے گا، لیکن وہاں اشارتاً وہ چیز ذکر ہوئی ہے، یہاں اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ نقطہ غامض اور مبہم رہ گیا تھا، یہاں تنبیہ کہہ کے اس نقطے کو واضح اور مفصل بیان سے واضح کرنا چاہتے ہیں. یہ تنبیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے. عبارت دیکھیں، اذا لاحظت ما مضى يظهر لك، اگر آپ نے ملاحظہ کیا ہے، مطالعہ کیا ہے، دیکھا ہے، توجہ کی ہے، ما مضى جو گزر گیا، يظهر لك آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ کیا، ان التصور والادراک والعلم كلها الفاظ لمعنى واحد، کہ یہ تصور، یہ حضرت ادراک، یہ علم، یہ سب کے سب الفاظ ہیں، ان کا معنی ایک ہے. یہ سب الفاظ ہیں، مترادف ہیں در واقع. یہ مختلف افراد ہیں، مختلف الفاظ ہیں، ادراک اور علم اور تصور، لیکن معنی ان کا کیا ہے؟ واحد ہے. معنی کیا ہے ان کا؟ وَهُوَ حضور صور الاشیاء عند العقل، اشیاء کی صورتوں کا ظاہر ہونا کس پر؟ کس کے نزدیک؟ عقل کے نزدیک. یہی معنی ادراک کا ہے، یہی معنی علم کا ہے، یہی معنی کس کا ہے؟ تصور کا ہے. اچھا، فالتصدیق ایضا تصور، تصدیق بھی آغا تصور ہی ہے. وَلَكِنَّهُ تَصَوُّرٌ يَسْتَتْبِعُ الْحُكْمَ وَقَنَاعَةَ النَّفْسِ وَتَصْدِيقًا، لیکن ایسا تصور ہے جس کے پیچھے حکم آتا ہے، جس سے نفس قانع ہو جاتا ہے، جس سے تصدیق ہو جاتی ہے.
یعنی تصدیق بھی درواقع تصور ہی ہے، لیکن تصور کا لازمہ یہ ہے کہ قناعت ہو جائے گی، نفس مطمئن ہو جائے گا، اس کے پیچھے حکم ہوگا۔ وَإِنَّمَا لِأَجْلِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ اے غیر المستقبل الحکم۔ اب یہاں پر درواقع وہی اشکال اور اس اشکال کا درواقع جواب کہ تمیز دینے کے لیے آپ نے کہا کہ تصور تقسیم ہوتا ہے تصور تصدیق کی طرف، علم تقسیم ہوتا ہے تصور تصدیق کی طرف، یہ کیسے؟ اس تصور میں اور اس قسم والے تصور میں کون سا فرق ہے؟ اور فرق بتا رہے ہیں آپ کو، کون سا فرق ہے کہ ایک تمیز دینے کے لیے بین تصور المجرد، اس تصور میں جو مجرد ہے مطلق ہے، تمیز دینے کے لیے یعنی ایسا تصور جو مجرد ہے، مجرد یعنی یہ پہلی قسم اس تصور مطلق کی، مجرد یعنی جس میں حکم نہیں ہے، یعنی شرط کیا ہے کہ حکم نہ ہو، شرط کیا ہے کہ حکم نہ ہو۔ وَبَيْنَ التَّصَوُّرِ الْمُسْتَدْبِرِ لَهُ، اور وہ تصور جس کے پیچھے حکم کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک مقسم بنایا آپ نے، مقسم میں کیا کہا؟ تصور مطلق۔ قسم بنائی کیا؟ قسم دو قسمیں بنائی، ایک ایسا تصور جو بشرط شے ہو، ایک ایسا تصور جو بشرط لا ہو۔ بشرط لا وہ خود تصور مجرد ہے۔ اچھا، سمی الاول تصوراً، وہ تصور جس میں بشرط لا ہے، یعنی شرط ہے کہ کوئی حکم نہ ہو، جیسے میں نے کہا کہ دعوت پہ آؤ لیکن کسی کو ساتھ نہ لے کے آنا، وہ تصور مجرد ہے۔ لِأَنَّهُ تَصَوُّرٌ مَحْضٌ سَاذَجٌ، کیونکہ وہ تصور خالص ہے اور ساذج یعنی سادہ تصور ہے۔ فَيَسْتَحِقُّ اطلاق لفظ تصور علیہ مجرد من کل قید، اس تصور پر لفظ تصور کا اطلاق بغیر کسی قید کے صحیح اور جائز ہے۔ وَسُمِّيَ الثَّانِي تَصْدِيقًا، اور دوسرا جو ہے، دوسرا یعنی وہ تصور جس کے پیچھے حکم ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ تصدیق۔ لِأَنَّهُ يَسْتَتْبِعُ الْحُكْمَ وَالتَّصْدِيق، کیونکہ اس کے پیچھے کیا آتا ہے؟ حکم اور تصدیق۔ کما قلنا تسمیۃ للشیء باسم لازمی، جیسے کہا جاتا ہے، جیسے کہا ہم نے کہ کسی شے کا نام رکھنا اس کے لازم کے ساتھ، یعنی کیا؟ یعنی یہ تصور ہی ہے، تصدیق بھی، لیکن اس کا لازمہ یہ ہے کہ حکم ہوگا، اس کا لازمہ قناعت نفس ہے، اس کا لازمہ تصدیق ہے۔ تو یہ شے کا پکارنا، نام رکھنا بے اسم لازم ہی، یہ تصدیق اس کا لازمہ ہے۔ اچھا، اما اذا قیل التصور المطلق، وہ تصور مطلق کون سا؟ لا بشرط، لا بشرط، جس میں کوئی شرط نہیں تھی کہ آنا، اب اس کی طرف بھی ناظر نہیں کہ خانوادے کو لے کے آؤ، اس کی طرف بھی ناظر نہیں کہ نہ لے کے آؤ، نہ کی طرف اشارہ ہے، نہ ہاں کی طرف اشارہ ہے، نہ لے کے آئے تب بھی تمہاری مرضی، لے کے آؤ تب بھی تمہاری مرضی۔ اما اذا قیل، اگر کہا گیا جائے تصور المطلق یعنی لا بشرط، فانما یراد به ما یساوق العلم والادراک، اگر تصور مطلق مراد ہے تو اس سے مراد کون سا تصور ہوتا ہے؟ جو برابر ہوتا ہے، یساوق یعنی یساوی، جو برابر ہوتا ہے علم اور ادراک کے۔ فَيَعُمُّ كِلَا التَّصَوُّرَيْنِ، وہ تصور جو مطلق ہے یعنی جو لا بشرط ہے وہ دونوں تصوروں کو شامل ہے، تصور مجرد کو بھی اور تصور مستدبر حکم کو بھی، یعنی در واقع وہ مقسم ہے، یہ دونوں کیا بن جائیں گی؟ قسمیں بن جائیں گی۔ واضح ہو گیا؟ اچھا، یہ اشکال در واقع رفع ہو گیا کہ اس تصور کو اس کے ساتھ کاتی نہ کریں، ملائیں نہیں۔ وہ تصور مطلق جب ہم کہتے ہیں وہ لا بشرط ہے، جب تصور فقط کا مراد لیتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ تصور مجرد یعنی وہی تصور جو قسم ہے تصور مطلق کی در واقع علم کی، اور تصدیق جسے کہتے ہیں وہ بھی تصور ہی ہے لیکن لازمے کے ساتھ، اس کو لازم کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ چیز واضح ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک آسان سا مسئلہ اور اس کے بعد التماس دعا۔ موارد تصدیق اور تصور کیا ہیں؟ متعلقات تصور کیا ہیں؟ کن چیزوں کے ساتھ تصور کا تعلق ہے، کن چیزوں کے ساتھ تصدیق کا تعلق ہے؟
کلی طور پر اگر دیکھا جائے تصدیق کا فقط ایک مورد ہے کلی طور پر، وگرنہ جزیہ اور دقت زیادہ کریں گے تو دو بن جائیں گے، لیکن کلی طور پر اگر دیکھا جائے تو تصدیق کا ایک مورد ہے، وہ کیا ہے؟ جب جملے خبریہ میں نسبت تامہ کا یقین ہو یا ظن ہو، یعنی جملے خبریہ میں جب نسبت تامہ کا انسان کو یقین ہو جائے گا وہ بھی اذعان ہے، اگر ظن ہے وہ بھی اذعان ہے۔ فالاذعان یشمل کلا صورتین الیقین والظن۔ اچھا، کلتا صورتین۔ تصور کے موارد چار ہیں، تصدیق ایک ہی مورد کہ جملے خبریہ میں نسبت تامہ کا یقین اور ظن ہونا، تصور کے چار مورد ہیں۔ جلدی جلدی میں اس کا خارج بیان کروں اور اس کے بعد تطبیق کریں۔ نمبر ایک، مفردات کا تصور، جیسے زید کو تصور کریں آپ، عمر کو تصور کریں، حسن کو تصور کریں، جی عباس کو تصور کریں، کسی بھی نام کو تصور کریں، یہ مفرد کا تصور، یا مفرد کس کے مقابلے میں؟ مرکب کے مقابلے میں، یہ بھی تصور ہے۔ دوسرا، جملے خبریہ میں نسبت تامہ کے بارے میں شک یا وہم ہو، ادھر کیا تھا؟ جو نسبت تامہ جو جملے خبریہ میں تھی ادھر یقین اور ظن تھا، اسی لیے تصدیق ہے وہ، لیکن اسی جملے خبریہ میں اگر نسبت تامہ کا شک ہے آپ کو یا وہم ہے، اطمینان نہیں ہے، تو یہ تصور کا مورد بن جائے گا، تصدیق کا نہیں بنے گا۔ تیسرا، مرکبات ناقصہ، مرکبات ناقصہ، مرکب ناقص اور مرکب تام دو آپ نے قسمیں پڑھی ہوں گی۔ مرکب تام یعنی وہ ایسا مرکب جس پہ سکوت متکلم کا یا سامع کا صحیح ہو، یعنی وہ کلام کر لے، اپنا کلام پورا کر لے تو اب اس کا چپ رہنا صحیح ہو، ایسے نہ ہو کہ اس سے بات اس کی ادھوری ہو اور سامع کو انتظار رہے کہ ابھی کچھ کرنے جا رہا ہے۔ مرکب ناقص اسے کہتے ہیں لا یصح سکوت والا، جس پہ متکلم کا سکوت کرنا صحیح نہ ہو، مثلا کہے زیدن، زیدن کیا مطلب زیدن، پھر کہے قائمن، ہاں یہ زیدن اگر کہا یہ مرکب مثلا ناقص ہے۔ اور چوتھی قسم انشاء، جتنے بھی انشاء ہیں، اب یہ توجہ کیجیے گا، نقطہ عالیہ ہے، پھر کہیں گے کہ مرکب تام ہے اور یہ کیسے بن گیا، جتنے بھی انشاءات ہیں، جتنے بھی، یہ سب مرکب تام ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انشاء خود مرکب تام ہے یا نہیں ہے؟ انشاء بھی تصور کے مورد میں، کیوں؟ کیونکہ انشاء میں جو جملہ ہوتا ہے وہ اپنے علاوہ خارج سے حکایت نہیں کرتا، اس میں جو جملہ ہوتا ہے وہ خارج سے حکایت نہیں کرتا۔ جیسے مثلا کوئی کہے اضرب، اب اضرب کیا ہے؟ مرکب تام ہے، اضرب مفید ہے، مثلا میں نے کسی کو کہا اضرب مثلا، تو یہ مرکب تام ہے، اب ایسے نہیں کہ لا یصح سکوت والا ہے، یصح سکوت والا ہے، لیکن یہ تصور کا مورد ہے، کیوں؟ کیونکہ تصور میں حکایت ہوتی ہے اور اس میں حکایت نہیں ہے۔ واضح ہو گیا؟ اچھا، پھر آگے مرحلہ آتا ہے کہ جو آپ جو خبر دیتے ہیں اس کی چار حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ 100% ہوتا ہے اس کا مضمون، یا 50% سے زیادہ ہوتا ہے، یا مثلا 50-50 ہوتا ہے۔ وہ جو دوسری قسم ہے 50% سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا جو احتمال مرجوح ہے اس کو وہم کہا جاتا ہے، پہلی قسم کو یقین کہا جاتا ہے، دوسری کو ظن اور چوتھی کو شک کہا جاتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے۔ بما یتعلق تصدیق و تصور، یہ تصدیق اور تصور کس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یعنی ان کے متعلقات کون سے ہیں؟ لیس للتصدیق الا مورد واحد، تصدیق کا جگہ مورد ایک ہی ہے، یتعلق بھی، جس کے ساتھ یہ تعلق پیدا کرتی ہے۔ کون سا مورد ہے وہ؟ وَهُوَ النِّسْبَةُ فِي الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ عِنْدَ الْحُكْمِ وَالْإِذْعَانِ، وہ جملے خبریہ میں نسبت ہے جب حکم اور اذعان ہو، مطابق واقع کے لیے یا عدم مطابقت کے لیے، یعنی مجھے اذعان ہے کہ یہ چیز واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں ہے، یعنی جب حکم لگایا جائے اب یہ واقع کا مطابق ہے یہ خبر، یہ نسبت، یا واقع کے مطابق نہیں ہے، اس کا مجھے اذعان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے یا ظن ہونا چاہیے، تب جا کے یہ نسبت
जुमला खबरिया में तस्दीक जाके बनेगी। व अम्मा तसव्वुर फयतअल्लक़ु बिअहद अर्बात उमूरिन, हजरत तसव्वुर के मुताल्लिक़ात 4 हैं, 4 चीजों के साथ ताल्लुक पैदा करता है, और उन चारों में से किसी एक के साथ ताल्लुक पैदा कर सकता है। 4 मोरिद हैं। नंबर 1 अल मुफरदो बिमुकाबिल मुरक्कब, मुफरद क्या है? मुरक्कब के मुकाबले में, जैसे इस्म, फेल, हर्फ। ये कलमा जो है इसको मंतिक में फेल ही कहा जाता है, ये फेल को कलमा कहा जाता है, और हर्फ को मंतिक में अदात कहा जाता है। ये सारे क्या हैं? तसव्वुर के मोरिद हैं। नंबर 2 अन्निस्बतु फिल खबर इंद शक्क फीहा औ तवहुमिहा, निस्बत खबर में कब? निस्बत फिल खबर तो आपने वहां भी तस्दीक का मोरिद भी आपने गिनवाया, लेकिन इंद शक्क फीहा औ तवहुमिहा, जब शक किया जाए किसमें? खबर में, या वहम किया जाए, यानी शक और वहम आप जब निस्बत जुमला खबरिया में करेंगे तो वो भी तसव्वुर का मोरिद बन जाएगा। है सुल्ला तस्दीक, जब शक है, तस्दीक नहीं है, का तसव्वुर निस्बत सुकना लिल मरीख, जैसे हमारा तसव्वुर मरीख में जो मसलन सुकूनत के बारे में, जब मसलन कोई कहे अल मरीखो मस्कून, अगर कोई खबर लेके आए कि मरीख में सुकून है, या वहां पर रिहाइश का मसला मसलन होती है, या रिहाइश जगह है, मस्कूनी है वहां पर मसलन, तो अब शक भी हो सकता है, वहम भी हो सकता है। यहां पर हमें इज़ान नहीं होगा, यहां पर इज़ान नहीं है जुमले खबरिया में, तो ये तसव्वुर का मोरिद बनेगा, तस्दीक का नहीं। नंबर 3 अन्निस्बतु फिल इंशा, हाँ इंशा में निस्बत, जैसे अम्र है, नहीं है, तमन्नी है, इस्तिफाम है, इला आखिर उमूर इंशाइया, ये सारे जो उम्रे इंशाई आप गिनवाते हैं, दुआ वगैरह, अल्लती ला वाक़िया लहा वराअल कलाम, ऐसे नहीं एक चीज खारिज में मौजूद होती है उसकी ये हिकायत कर रही होती है, इंशा नहीं, ऐसे नहीं है, वाक़े नहीं होता इस इंशा के वरा। फला मुताबिकत फीहा लिल वाक़ि खारिज कलाम, बस कोई मुताबिकत, जब खारिज में कोई चीज है ही नहीं तो मुताबिकत कहां से? तस्दीक में मुताबिकत का होना जरूरी है, लेकिन इंशा में मुताबिकत नहीं होती, इसीलिए ये मोरिद तस्दीक का बन गया है, तसव्वुर का बन गया है। फला तस्दीक वाला इज़ान, जब खारिज में कोई चीज है ही नहीं जिसके साथ मुताबिकत हो, आदम मुताबिकत हो, इसीलिए इंशा भी तसव्वुर का मोरिद है। फला तस्दीक वाला इज़ान, बस तस्दीक में नहीं और इज़ान में नहीं है। नंबर 4 अल मुरक्कबुन नाकिस, ये भी तसव्वुर का मोरिद है। कल मुज़ाफ अल मुज़ाफ इलैह, मुरक्कब नासिब नाकिस बहुत हैं, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, तशबीह बिल मुज़ाफ, तशबीह बिल मुज़ाफ किसे कहते हैं? शबीह बिल मुज़ाफ हमने पढ़ा है, यानी हर वो मोरिद जहां पहले लफ्ज का माना दूसरे के बगैर मुकम्मल ना हो, उसे शबीह बिल मुज़ाफ कहते हैं। दूसरा आएगा तब जाके उसका माना पूरा होगा। जैसे मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह में क्या होता है? मुज़ाफ इलैह नहीं आएगा, गुलामो 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 आप कहेंगे तो माना नहीं पूरा मिलेगा। तो शबीह बिल मुज़ाफ हर उस कलमे को कहते हैं, हर उस लफ्ज को कहते हैं जिसका माना दूसरे के बगैर कामिल न हो, उसे शबीह बिल मुज़ाफ कहते हैं। या तालियन जबलन फुला फुला, वल मौसूल वसिलतुहु व सिफत वल मौसूल व कुल्लु वाहिद मिन तरफ अल जुमला शर्तिया, और जुमला शर्तिया में से हर एक तरफ, यानी शर्त हो या जज़ा हो, हर एक तरफ, इला आखिर अल मुरक्कबात नाकिसा अल्लती ला यस्ततबु तसव्वुरुहा तस्दीकन व इज़ानन, सारे मुरक्कबात नाकिसा किस्में जिनके पीछे न तस्दीक होता है, न तस्दीक होती है, न इज़ान। मसलन खुदावंद मुताल का कौल है, इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर आप खुदा की नेमतों को शुमार करना चाहेंगे, ला तुहसूहा, तो आप गिन नहीं पाएंगे, शुमार नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर तउद्दू नेमतुल्लाह शर्त है, ये अकेला शर्त है, ये मालूम तसव्वुरी है। वल जज़ाउ, जज़ा क्या है? ला तुहसूहा, मालूम तसव्वुरी, बस अकेला तउद्दू नेमतल्लाह जो शर्त है वो भी मालूम तसव्वुरी, अकेला ला तुहसूहा ये भी मालूम तसव्वुरी है। व इन्नमा काना मालूमैन तसव्वुरियैन, ये दोनों तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा दोनों मालूम तसव्वुरी हैं, लिअन्नहुमा वक़ा कज़ालिकन, क्योंकि ये दोनों वाक़े हुए हैं जज़ान व शर्तन फिल जुमला शर्तिया, यानी एक जज़ा वाक़े हुआ है, एक शर्त जुमला शर्तिया में। व इल्ला यानी अगर इन शर्त और जज़ा को क्या करें, हम साथ देखें, अलग अलग ना साथ देखें, हाँ, फफी अनफुसिहिमा,
یعنی میں آپ کو ایسے بیان کروں، اگر ان کو آپ جزا اور شرط کے عنوان سے نہ دیکھیں، یعنی ان لگا لیا تو اسی لیے اب اس کا جزا آئے گا، اسی لیے تصور بن گیا، ہاں فا لگا دی لا تو سوا تو یہ جزا بن گیا، تو اسی حساب سے یہ اس کے لیے شرط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ان کو شرط اور جزائیت سے نکال لیں، الگ الگ یہ جملے ہیں، خود تصدیق ہیں، وَإِلَّا اگر ان کو شرط و جزا کے ساتھ نہ دیکھیں، فَفِي أَنفُسِهِمَا یہ دونوں تعد نعمت اللہ اور لا توسوا لولاها کل منہما معلوم تصدیقین، یہ دونوں کیا ہیں؟ معلوم تصدیقی ہیں۔ وقولہ نعمت اللہ معلوم تصور المضاف ومجموع الجملہ معلوم تصدیق۔ ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ پورا جملہ بھی، جملہ یعنی شرط اور جزا ملا کے بھی معلوم تصدیقی ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ خداوند متعال ہمیں معارف اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔